الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ ترجمہ: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور کوہ طور پر حاضر تھے اور اپنا چلہ مکمل کر رہے تھے، اسی دوران بنی اسرائیل نے ایک بڑا ہی برا جرم اور ظلم کیا۔ انہوں نے ایک بچھڑا بنایا زیوروں سے، اور یہ زیور جو تھے انہوں نے گلا کر اور ڈھال کر بچھڑا بنایا۔ یہ اصل میں فرعون کی قوم قبطیوں کے زیور تھے۔ ان کے پاس سے بنی اسرائیل کے قبضے میں آئے تھے، اور انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ یہاں ان کی حماقت اور سفاہت پر متنبہ فرمایا ہے کہ ایک خود ساختہ ڈھانچہ، اس میں سے گائے کی آواز سن لینے پر یہ بالکل اس پر فدا ہو گئے اور بچھڑے کو خدا سمجھ بیٹھے، حالانکہ اس کی بے معنی آواز میں نہ کوئی کلام تھا، نہ کوئی خطاب تھا، نہ دینی نہ دنیاوی رہنمائی اس سے ہوتی تھی۔ صرف زیوروں سے بنے بچھڑے میں سے ایک آواز کا نکلنا تو اس کو کسی انسان کے قریب بھی نہیں پہنچا سکتا تھا، انسانیت کے درجے پر بھی نہیں فائز کر سکتا تھا، بلکہ یہ کہ ان کو وہ خدا کے درجے پر پہنچا دیا اور اس کی عبادت و پرستش شروع کر دی۔ کتنا ہی بڑا ظلم تھا یہ، اور کتنا ہی بے موقع کام تھا یہ کہ ایک معمولی جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس قوم کو پہلے ہی سے ایسی بے موقع باتیں کرنے کی عادت تھی، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس قسم کی بیہودہ خواہش کا اظہار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے کہ جب انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ معبودوں کی اپنی عبادت کر رہی ہیں، شریکوں کی، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے ایک معبود بنانے کی درخواست وہ انہوں نے کر لی تھی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سخت سزا دی، اور یہ بات ہم وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا اور اس عمل کے اندر وہ مشغول ہوئے تھے، ان کو اپنی ہی قوم کے لوگوں سے قتل کروانے کی سزا اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں دی، اور جن لوگوں نے یہ کام نہ کیا تھا اور ان دوسروں کو بھی منع کرتے رہے تھے، ان کو بچا لیا گیا۔ یہ تو ان کی دنیا کے اندر رسوائی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دی، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ بے شک شرک وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔